محترم سامعین السلام علیکم۔ ہاتھوں کو خوبصورت بنانے کا ٹوٹکا۔ ہاتھوں پر روزانہ روغن بادام، مکھن اور ملائی کا مساج کرنے سے ہاتھوں کی جلد کا کھردرا پن اور بدرنگی دور ہو جاتی ہے، ہاتھ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ سرما لگائیے، قوت بڑھائیے۔ جن کی آنکھیں بہت زیادہ دکھتی ہوں اور جسمانی کمزور ہوں، وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا کر سوئیں۔ اس سے آنکھیں بھی ٹھیک ہوں گی اور جسمانی کمزوری دور ہو کر قوت میں بھی بے بہا اضافہ ہوگا۔ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما ڈالنا سنت ہے۔ دیسی گھی سے الرجی اور ناک کی بڑھی ہڈی کا علاج۔ ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا، ناک کا بند ہونا، خراٹے، چھینکوں کا طوفان کہ ایک وقت میں 30 چھینکیں آتی ہوں اور کسی اینٹی الرجی گولی سے درست نہ ہوتی ہوں۔ ایسے لوگ جو دماغی کمزوری، یادداشت میں کمی اور اعصابی کھچاؤ کا شکار رہتے ہوں، بے خوابی، ڈپریشن اور ٹینشن میں مبتلا، نیند نہ آنے کی وجہ سے آنکھوں اور سر میں درد رہنے لگا ہو، ان سب کا آسان علاج یہ ہے کہ صرف گائے کا خالص گھی، جو صرف گائے ہی کا ہو، لے کر رات سوتے وقت دونوں طرف ناک میں 2 قطرے ڈالیں۔ دیسی گھی کی خوبی ہے کہ یہ باڈی ٹیمپریچر پر پگھل جاتا ہے۔ کچھ عرصہ استعمال کریں اور پھر رحمت الہی کے کرشمے دیکھیں۔ صحت مند طاقتور جسم کے لیے پرانی سے پرانی چوٹ ہو، جسم سوج گیا ہو یا جوڑوں کا درد ہو، جسم میں لرزہ ہو یا کپ کپاہٹ ہو، جسم کمزور ہو، ہڈیاں کمزور ہوں، تو ان تمام بیماریوں سے نجات پانا نہایت آسان۔ ایک پاؤ ابلے ہوئے گرم دودھ میں 1 عدد دیسی انڈا ڈالیں اور پھینٹ کر پی لیں۔ چند دنوں میں بھرپور طاقت کا احساس پائیں۔ خوش ذائقہ ٹوٹکا اور لا علاج امراض۔ معدے اور السر کے وہ پرانے مریض جو دوائیں کھا کر عاجز آ چکے ہوں، طبیعت میں ہر وقت بے چینی رہتی ہو، ذہنی اعصابی کھچاؤ، تناؤ رہتا ہو، پٹھوں کی کمزوری، کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ، جوڑوں کا پرانے سے پرانا درد، گھٹنوں اور ٹخنوں کی سوزش، پنڈلیوں کی سوزش، ایسے لوگ جو پرانی اور دائمی قبض کا شکار ہوں اور پرانی اور دائمی بواسیر ان کی جان نہ چھوڑتی ہو، ان سب کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ اگر آپ خون بنانا چاہتے ہیں، رنگت میں نکھار چاہتے ہیں اور طبیعت میں ہر وقت فریشنس چاہتے ہیں، پھر اعتماد سے یہ ٹوٹکا استعمال کریں۔ کلونجی 50 گرام، چھلکا اسپغول 50 گرام، شہد 100 گرام۔ کلونجی پیس کر اس کا پاؤڈر بنا لیں۔ کلونجی کا پاؤڈر اور چھلکا اسپغول دونوں شہد میں ملا لیں، کسی ڈبے میں محفوظ رکھیں۔ 1 چائے والا چمچ ناشتے اور ہر کھانے کے بعد چاہیں تو نہار منہ بھی لے سکتے ہیں۔ بچوں بڑوں کے لیے نہایت خوش ذائقہ اور شاندار چیز ہے۔ آپ بھی آزمائیں اور دوسروں کو بھی ضرور بتائیں۔ جسم کے 5 حصوں کی مساج سے مردہ جسم کو زندہ کیجیے۔ ذہنی پریشانی، اعصابی کھچاؤ اور تناؤ، دل اور دماغ کی کمزوری، یادداشت بڑھانے کے لیے، معدے کے نظام کی اصلاح کے لیے، بیماری کے بعد کمزوری کو دور کرنے کے لیے، شوگر کے مریضوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے، خصوصاً ڈپریشن کے لیے، ہاتھ پاؤں کانپتے ہوں، چال میں لڑکھڑاہٹ ہو، ان سب بیماریوں میں یہ ٹوٹکا بہت مفید ہے۔ نمبر 1، دونوں پاؤں کے تلووں کی مالش۔ نمبر 2، گردن کے پچھلے دونوں اطراف کے پٹھوں کی مالش۔ نمبر 3، کن پٹیوں کی مالش۔ مالش ہتھیلیوں سے کریں۔ نمبر 4، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کی مالش۔ اور نمبر 5، ٹخنوں کے عین پچھلے اور پنڈلیوں کے اختتام پر جو ایڑی کے اوپر پٹھا کھینچا ہوا ہوتا ہے، اس کی مالش کریں۔ ہر حصہ کی مالش 5 سے 10 منٹ تک کسی بھی تیل سے ہلکے ہاتھوں سے کریں۔ اگر بادام روغن خالص میسر ہو تو بہتر ہے۔ روزانہ صبح و شام مالش کریں۔ مالش کے فوراً بعد غسل نہ کریں اور نہ ہی ٹھنڈے ماحول میں بیٹھیں۔
ناف میں تیل لگانے کے حیرت انگیز فوائد۔ صبح و شام تھوڑا سا تیل انگلی پر لگا کر ناف میں لگائیں۔ بظاہر چھوٹا سا ٹوٹکا لیکن بہت مفید اور مؤثر ہے۔ ڈپریشن، دماغ میں خشکی اور کانوں میں سائیں سائیں ہو، بھول جانے کا مرض، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا اور سر چکرانا، ضعف دماغ، ہونٹوں کا پکنا یا خشکی یا سیاہی مائل ہونا، سستی، کاہلی اور ڈھیلا پن، ان سب کے لیے یہ ٹوٹکا لاجواب ہے۔ اس کے علاوہ یہ نظر کو بھی تیز کرتا ہے اور جوانی کی قوتوں کو بھی بحال کرتا ہے۔ ٹھہریے، کھانے کے بعد صرف 10 گنڈیریاں چوسیے۔ نوجوانوں میں جگر اور مثانہ کی گرمی، ہاتھ پاؤں میں جلن، دل کے امراض، ہائی بلڈ پریشر، دماغی دباؤ اور تناؤ، کندھوں کا کھچاؤ، ایسے لوگ جو بار بار یرکان کی شکایت کرتے ہوں، منہ کا ذائقہ کڑوا رہتا ہو، معدے کے امراض، کھانے کے بعد کھانا منہ کو آتا ہو، خون میں الرجی یعنی چھپاکی، کھانے کے بعد 10 گنڈیریاں چوسنا، ان سب امراض کا شافی علاج ہے۔ پیدل چلنا پیچیدہ امراض کا علاج۔ پیدل چلنا لا علاج امراض کا خود ایک علاج ہے، اور سب سے بڑی بات، پیدل چلنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بے خوابی، تبخیر، گیس، دائمی قبض، دل کے امراض، موٹاپا، بواسیر، ہر قسم کی بادی، ان سب امراض کی ایک بہت بڑی وجہ پیدل نہ چلنا ہے، کیونکہ جب غذا کھا کر کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں اور چلتے پھرتے نہیں تو یہ کھائی ہوئی غذا ہضم نہیں ہوتی، اور پھر وہی غذا بجائے شفا اور بدن کا جزو بننے کے بیماری بن جاتی ہے۔ پیدل چلنا اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور ان امراض سے نجات پائیں۔ سر دھونے کے بعد بالوں میں چمک کے لیے۔ سر دھونے کے بعد اگر 1 لیموں کا رس 2 گلاس پانی میں ملا کر بالوں میں لگایا جائے اور تولیے سے خشک کر لیا جائے تو بالوں میں چمک آ جاتی ہے۔ پالک طبی فوائد۔ یہ بینائی کو لاجواب طاقت دیتی ہے۔ پالک میں کیلشیم اور فولاد کی موجودگی سے جسم میں ان کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دائمی قبض اور نزلہ اور پرانی کھانسی کے مریضوں کے لیے ایک بہترین سبزی ہے۔ اس کے پتوں کو پانی میں ابال کر نمک ملا کر غرارے کرنا گلے کے درد اور ورم کے لیے بہت مفید ہے۔ جن لوگوں کو پالک موافق نہ آئے انہیں اس کے سالن میں دار چینی اور مسالہ جات کو اضافہ کر کے کھانا چاہیے۔ یرکان کا علاج آپ کے کچن میں۔ پرانے سے پرانا یرکان جس میں چہرہ، جسم اور خاص طور پر آنکھیں پیلی یعنی زردی مائل ہو جاتی ہیں، اس کے علاوہ جگر کے امراض یا چھوٹی بڑی آنت میں انفیکشن ہو تو مولی کے پتوں کا رس نکال کر حسب طبیعت چینی ملا کر مریض کو دن میں 2 مرتبہ 3 چمچ پلائیں۔ اس عمل سے یہ تمام امراض ایسے ختم ہوں گے جیسے کبھی ہوئے ہی نہ تھے۔ مولی کھانے والوں کو بھی یرکان نہیں ہوتا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔